یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے بیلاروس کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ ریاست قطر میں بین الاقوامی یوتھ ڈے منایا جا رہا ہے، جس کا ہر سال 12 اگست کو اہتمام کیا جاتا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ رواں ماہ کے دوران بحیرہ متوسط میں گیس کی تلاش اور ڈرلنگ کے لائسنس جاری کیے جائیں گے۔ اور امریکہ میں عہدہ صدارت کے ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے سینیٹر کمالا کو نائب صدر چن لیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کو جمہوریہ بیلاروس کا دوبارہ صدر منتخب ہونے کے موقع پر مبارکباد کا ایک برقی پیغام ارسال کیا، جبکہ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی بیلاروس کے صدر کو مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر عمل درآمد کے عین مطابق بیروت میں کل منگل کے روز قطر کے پہلے فیلڈ ہاسپٹل کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا، جو ریاست قطر کی طرف سے لبنانی سپورٹ کے لیے بہم پہنچائی جانے والی طبی امداد اور سپلائز کا ہی ایک حصہ ہے۔ ریاست قطر نے یو اے ای فیڈرل اپیل کورٹ کی طرف سے عمانی شہری عبداللہ ال شمسی کے خلاف ریاست قطر کے انصاف اور حقائق کے متضاد انٹیلیجنس کیس کے الزام کی پاداش میں سزائے عمر قید کے سابقہ فیصلے کو برقرار رکھنے کی تصدیق کی ہے۔ وزارت خارجہ نے کل اپنے ایک بیان میں زور دے کر کہا تھا کہ یہ الزامات ثابت نہیں ہوئے جو حقیقت یا قانونی طور پر بے بنیاد اور دوسرے ملکوں کے لیے قطر کی پالیسی کے متضاد ہیں۔ نیز قطر نے ان غلط الزامات کو سختی کے ساتھ مسترد کرتے ہوئے ان کی مذمت و ملامت کی۔ بیان میں یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ مبینہ فیصلے میں انصاف کا فقدان ہے اور ایسی وجوہات پر مبنی ہے جن کا قانون کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں اور نہ ہی معقول وجوہات ہیں۔ اس سے امارات کی اتھارٹیز کے اس ناقابل قبول سلوک کا انکشاف بھی ہو گیا جو خلیجی ملکوں کے شہریوں کے حقوق کو متاثر اور ملکوں کے باہمی تعلقات کے احترام کے قوانین اور اصولوں سے متعلق کمٹمنٹس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ قطری کمیٹی برائے غزہ بعد آبادکاری کے چیئرمین سفیر محمد العمادی نے واضح کیا ہے کہ غزہ پٹی کے بھائیوں کے لیے قطر کی طرف سے مہیا کرائی جانے والی امداد کا مقصد غزہ پٹی کے خلاف عائد ناکہ بندی یا پابندیوں کی مشکلات میں کمی کرنا ہے۔ سفیر العمادی نے بتایا کہ اسرائیلی قابض سائٹ سے رابطے نئے نہیں بلکہ غزہ پٹی میں امداد کی فراہمی کے فریم ورک کی روشنی میں ایک جاری عمل ہے۔ یہ اشارہ دیا کہ امداد کی ترسیل کی راہ میں مسلسل چیلنجز اور رکاوٹوں کا سامنا رہتا ہے۔ سفیر محترم نے وثوق سے کہا کہ قطر کی طرف سے برادر فلسطینی عوام کی حمایت کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا تاکہ درپیش کرائسس اور ناکہ بندی سے انہیں نکلنے میں مدد مل سکے۔ ریاست قطر بین الاقوامی یوتھ ڈے منا رہا ہے، جس کا ہر سال اگست کی 12 تاریخ کو اہتمام کیا جاتا ہے۔ واضح ہے یہ نوجوانوں کو مستقبل کے ایک امید افزا ویژن کے لیے کام کرنے کا خصوصی محرک ہے جو چیلنجز کا مقابلہ اور تمام تر شعبوں کے مقاصد کو پورا کرنے کا جواز ہے۔ لبنان میں بفرے ہوئے عوام کا کہنا ہے کہ حکومت کا مستعفی ہونا گزشتہ ہفتے بیروت دھماکے کے المناک سانحہ سے کوئی لینا دینا نہیں، نیز بدعنوان رولنگ کلاس کو بے دخل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ادھر وزیر اعظم حسن دیاب نے اپنی کابینہ کے مستعفی ہونے کا اعلان کیا، جس پر دھماکے کے لیے ایڈمک گرفٹ کا الزام ہے۔ وزارت صحت نے کل بروز منگل اپنے ایک بیان میں کووڈ-19 کی وبا کا شکار 331 مریضوں کے صحت یاب ہونے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد ملک میں شفا یاب ہونے والوں کی کل تعداد اب 1,11,324 ہو گئی۔ وزارت نے اپنے بیان میں کووڈ-19 کے 384 نئے مصدقہ معاملات کا اعلان بھی کیا، جنہیں الگ تھلگ کیے جانے کے بعد زیر علاج رکھا گیا ہے۔ حالیہ
پوزیشن کے تعلق سے وزارت کا کہنا ہے کہ قطر میں وائرس سے نمٹنے کے لیے اٹھائے گئے اقدام کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، جس کا ثبوت یومیہ نئے کنفرم کیسز کی تعداد میں مسلسل کمی ہے۔ اسی کے ساتھ عوام سے احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہونے کا اصرار کیا گیا۔ اسی ضمن میں تازہ خبر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ روس نے کورونا وائرس کا ویکسین تیار کیے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق روس پہلا ملک ہے جس نے کئی مہینوں کی مسلسل کوششوں اور انسانی ٹیسٹنگ کے بعد یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ ادھر WHO کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 کی ویکسین کی منظوری کے لیے انتہائی سیفٹی ڈیٹا کا جائزہ ناگزیر ہوگا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نیوزی لینڈ نے اپنے ملک کے سب سے بڑے شہر میں کووڈ-19 کے 4 نئے کیسز کے انکشاف کے بعد دوبارہ لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے۔ خیال رہا اس عمل سے 102 دنوں کی راحت ختم ہو گئی ہے۔ شہریوں کو ایک مرتبہ پھر اسٹے ایٹ ہوم کی پابندی کرنا لازمی ہوگی۔ بھارت میں ایک اہلکار کو نقل کیا گیا ہے کہ سابق صدر جمہوریہ مسٹر پرنب مکھرجی کے دماغ کے ایک بلڈ کلاٹ کو نکالنے کے لیے کیے گئے آپریشن کے بعد ان کی حالت کرٹیکل بتائی جاتی ہے، جو پہلے ہی سے کورونا کے پازیٹیو پائے گئے تھے۔ اور کورونا وائرس سے دنیا بھر میں متاثرین کی تعداد 20 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، لیکن 12.2 ملین کے قریب مریضوں کے صحت یاب ہونے کی رپورٹ بھی ہے۔ مصر نے کئی مہینوں کے بعد ہزاروں فلسطینیوں کے لیے پہلی مرتبہ ایک اہم گزرگاہ کراسنگ پوائنٹ کھول دیا ہے، جس کے بعد کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے بیچ سرحد کے دونوں طرف پھنسے ہوئے فلسطینیوں کو قدرے راحت ملے گی۔ عراق میں امریکی زیر قیادت اتحادی دستوں کو سپلائی پر معمور قافلے 2 دھماکوں کی زد میں آ گئے، تاہم کسی جانی نقصان کی رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔ جنوبی سوڈان کی فوج اور مسلح شہریوں کے درمیان جنگ زدہ شمالی وسطی ریاست میں ہفتہ اخیر ہوئی جھڑپوں میں کم از کم 70 افراد ہلاک اور دیگر درجنوں کے زخمی ہو جانے کی خبر ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ رواں ماہ کے دوران انقرہ کی طرف سے مشرقی بحر متوسط میں گیس کی کھوج یا تلاش اور ڈرلنگ کے لائسنس جاری کیے جائیں گے، جو ایک ایسا متضاد قدم ہے جس سے یونان کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی کے اضافے کی قوی توقع ہے۔ چین کے جنوب مغربی صوبے سیچوان میں شدید بارشوں کے بعد کم از کم 6 افراد جاں بحق اور دیگر 5 کے لاپتہ ہو جانے کی خبر ہے۔ اور امریکہ میں نصف مدتی انتخابات کے ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے سینیٹر کمالا ہیرس کو نائب صدر کا امیدوار چن لیا ہے، جو ایسا پہلا موقع ہے کہ کسی سیاہ فام خاتون اور ایشین امریکن کو اس عہدے کے لیے چنا گیا ہے۔ یاد رہے کمالا اس سے قبل ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار بننے کی دوڑ میں جو بائیڈن کی مخالف رہی ہیں۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے بیلاروس کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ یوتھ ڈے منایا جا رہا ہے، جس کا ہر سال 12 اگست کو اہتمام کیا جاتا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ رواں ماہ کے دوران بحر متوسط میں گیس کی تلاش اور ڈرلنگ کے لائسنس جاری کیے جائیں گے۔ اور امریکہ میں عہدہ صدارت کے ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے سینیٹر کمالا کو نائب صدر چن لیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ ختم ہوا۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔